راتوں میں دکانوں کو کھلا رکھنے اوقات میں اضافے کے لیے جناب بلالہ کی پولیس کمشنر سے فون پر بات، گاڑیوں کی تنخی کے دوران پولیس کے غیر انسانی رویے پر مجلس نظام آباد قائدین کی پولیس کمشنر سے نمائندگی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر جناب احمد بن عبداللہ بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج ضلع تنظیمی امور مجلس نے پولیس کمشنر نظام آباد سائی چیتنیا سے فون پر بات کرتے ہوئے نظام آباد شہر میں کاروباری علاقوں کو کھلا رکھنے کے اوقات میں اضافہ کرتے ہوئے عوام کو سہولت پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پولیس کمشنر سے تفصیلی بات کرتے ہوئے امن و ضبط کی برقراری اور عوام کو ہر ممکنہ تعاون فراہم کرنے، راتوں میں دکانوں کو بند کرنے کے احکامات میں تبدیلی کے ذریعے اوقات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مقامی اور بیرونی علاقوں کی عوام کو سہولت ہو۔ علاوہ ازیں جناب بلالہ نے مجلس نظام آباد کے قائدین کو پولیس کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی ہدایت دی۔ آج صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، معتمر ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، سابق کارپوریٹرز عبدالسلیم، عبدالعلی باغبان، سید رفیع الدین کے علاوہ شیخ خلیل احمد، عمر فاروق نے پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور بتایا کہ نظام آباد شہر میں رات 10:30 بجے دکانوں کو بند کرنے کے احکامات پر کاروباری طبقہ اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ موسم گرما کے پیش نظر دن کے اوقات میں جہاں خریداری میں کمی واقع ہوئی ہے، وہیں راتوں میں جلد دکانوں کو بند کرانے سے مسائل کا سامنا ہے۔ علاوہ ازیں دوسرے مقامات سے آنے والی عوام کو بھی دشواری پیش آ رہی۔ مجلسی قائدین نے مزید بتایا کہ نظام آباد شہر میں گاڑیوں کی تنخی کے دوران پولیس عملے کی بدسلوکی اور چھان بین کے بغیر گاڑیوں کو ضبط کرنے کے واقعات سے عوام پریشان ہے۔ بالخصوص راتوں میں شادی بیاہ، سفر سے واپس ہونے والی عوام، خواتین، بچوں کو رات کے وقت آٹو رکشے سے اتار گاڑیوں کی تلاشی اور ضبطی عمل میں لائی جا رہی۔ ٹو ٹاؤن پولیس اسٹیشن حدود کے نصیر چوراستے پر چند یوم قبل ایسا واقعہ پیش آیا جہاں رات 1 بجے سفر سے واپس لوٹنے والی خواتین اور بچوں کو آٹو رکشے سے سرراہ اتار کر گاڑی کو ضبط کر لیا گیا۔ مجلس نظام آباد کے قائدین نے پولیس کمشنر سے کہا کہ امن و امان کی فضا کی برقراری کے لیے سنجیدہ اقدامات روبے عمل لائے جائے۔ وہیں پولیس ملازمین کی عوام سے بدسلوکی بھی قابل افسوس ہے۔ انہوں نے لینڈ گریبرز کے خلاف کارروائی کرنے اور قبضے جات، غیر قانونی سرگرمیوں پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ پولیس ضلع میں امن و ضبط کی برقراری کے لیے سنجیدہ ہے اور راؤڈیزم کو آہنی پنجے سے کچلنے کے لیے کارروائی انجام دے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو تحفظ اور پرامن ماحول کی فراہمی پولیس کا مقصد ہے۔ انہوں نے مجلس قائدین کو تیقن دیا کہ ہر ممکنہ طور پر مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ بعد ازاں صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل نے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند یوم سے رات 10:30 بجے دکانوں کو بند کرانے سے عوام کو نقصان ہو رہا۔ اس خصوص میں جناب احمد بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج ضلع تنظیمی امور مجلس نے پولیس کمشنر سے فون پر بات کی اور مقامی یونٹ کو پولیس کمشنر سے ملاقات کرنے اور مقامی مسائل پیش کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ دکانوں کو مزید 1 گھنٹے تک کھلا رکھنے کی اجازت دینے نمائندگی کی گئی، جبکہ پولیس کی جانب سے راتوں میں گاڑیوں کی تنخی کے دوران عوام کو ہراساں کرنے کے واقعات پر بھی توجہ دلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے سلم علاقوں میں امن و ضبط کی برقراری کے لیے مزید 1 پولیس اسٹیشن قائم کرنے کی بھی نمائندگی کی گئی اور کہا کہ راتوں میں عوام تقاریب یا طبی مسائل کے لیے باہر نکلتے ہیں، تاہم بعض اوقات ضرورت مند افراد کو بھی پولیس کی جانب سے بنا تحقیق ہراساں کرنے کی شکایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بلا ضرورت نوجوان نسل راتوں میں باہر نہ نکلے، بالخصوص ٹرپل سواری، تیز رفتاری سے حادثات پیش آنے اور جانوں کے اتلاف کی روک تھام کے لیے والدین کو بچوں کو پابند کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل بدقسمتی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے پر والدین کو صدمہ ہوگا، ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے پر، کسی کیس کے درج ہونے پر مستقبل تاریخ ہوگا۔ آج ہم سی پی صاحب سے ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ گزشتہ کئی دنوں سے نظام آباد میں جو مارکیٹ جو بند 10:30 بجے بند ہو رہا تھا، اس سلسلے میں ضلع کے انچارج جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب سے بھی بات کی اور بلالہ صاحب نے کہا کہ میں بات کیا ہوں، سی پی صاحب سے جا کے آپ ملیے
اور یہاں کے لوکل جیسا گراؤنڈ لیول پہ جو حالات ہیں وہ بتائیے. تو ہم سی پی صاحب کو پورا کمپلیٹ بتائیں کہ یہاں پر جو نظام آباد میں رات میں جو مارکیٹ جلدی بند ہو رہی ہے اس کے کئی ایک نقصانات بھی ہے. تو ہماری ریکویسٹ تھی کہ یہ جو مارکیٹ جو بند کیا جا رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے 1 گھنٹہ اور زیادہ کرتے ہوئے لوگوں کو راحت پہنچائیے. اور سی پی صاحب نے ہمیں تیقن دیا کہ بہت جلد سے جلد یہ کام ہم ایک میٹنگ لے کے ٹائم بڑھائیں گے بلکہ ہمیں تیقن دیا. اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ضروری تھا کہ سی پی صاحب کو ہم اس کا ویڈیو بھی بتائیں. خصوصاً 2 ٹاؤن ایریے میں رات میں کچھ دن پہلے رات میں 2 خواتین کو آٹو میں سے اتار کے پولیس والے آٹو ٹاؤن میں لے لیے اور عورتوں کو بے سہارا وہاں پر چھوڑ دیے. رات میں 1 بجے کے ٹائم کے واقعہ ہے. تو سی پی صاحب بہت ہی پریشر میں آتے ہوئے یہ اس کو سخت ایکشن لیں گے بول کے وہ جو بھی ہے. تو پولیس بھی اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے کیونکہ رات میں 1 بجے کوئی خواتین کو آٹو میں سے چھوڑ کے آٹو میں سے اتار کے آٹو کو اپنے حراست میں لے لیے اور خواتین کو بے سہارا وہاں پر چھوڑ دیے. اس کا بھی سی پی صاحب نوٹ لیے. ہم اس کے اوپر بھی انکوائری کرتے ہوئے اس کا جو بھی ہے اس کے پیچھے اس کی کارروائی کریں گے بلکہ ہم تیقن کیا. اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز پہ ہم نے بات کی. خصوصاً جو سلم ایریاز ہے مائنورٹی سلم ایریاز وہاں پر کیسا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا سی پی صاحب بغور سنیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جو گراؤنڈ لیول کے حالات ہیں اور وہاں پر ایک ٹاؤن جو 6 ٹاؤن یا 7th ٹاؤن بنانے کے لیے جو لینڈ کے تعلق سے بھی بات اس سے پہلے بھی کی تھی اس تعلق سے بھی ذکر ہوا. ہم امید کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے خصوصاً سی پی صاحب سے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں اور آگے بھی اس کو سلسلے کو جاری رکھیں ہیں بول کے ہمیں یقین ہے. اور امید بھی کرتے ہیں MIM یونٹ آپ کے درمیان کبھی بھی رہی ہے. کبھی بھی ایسا غیر قانونی واقعہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ یقیناً ہمارے اپنے ادمیوں سے کنسلٹ میں آئیے. یقیناً آپ کے بیچ میں ہم رہتے ہوئے اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں. ان کے والدین کو میری آپ کے ذریعے میسیج ہے یہ ویڈیو کے ذریعے کہ وہی اپنے اولاد کو یہ عمر ایسی ہے ان کو کنٹرول میں کیجیے کیونکہ ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں ٹرپل ریڈنگ رانگ سائڈ ٹرپل ریڈنگ فاسٹ گاڑی چلا رہے. تو یہ اچھا نہیں ہے نوجوانوں کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ نوجوان آگے اپنے والدین کا سہارا بننے والے ہیں. ناگہانی ایسا کچھ حالات آتے ہیں ایسا کچھ واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ بوجھ والدین کے اوپر رہتا ہے. اور خصوصاً کچھ ایسے ویسے کیس میں آپ چھوٹا بھی کیس ہو چھوٹے کیس میں بھی آپ کو اگر کیس میں آ جاتے ہیں تو آخر آپ کا اپنا فیوچر ہے فیوچر خراب نہ کریں نوجوان کیونکہ پاسپورٹ ضروری ہوتا ہے. پاسپورٹ کی انکوائری میں آپ کو کافی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں.